یہ پتہ نہیں آپ کو میری بات پسند لگے یا نہ لگے، لیکن میں بات کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ گاڑی چلانا نہیں جانتا، گاڑی چلانا نہیں جانتا، ہم اس کو اسٹیئرنگ پہ بٹھاتے ہیں، کیوں نہیں بٹھاتے؟ بیٹھے گا تو ایکسیڈنٹ کرے گا، نقصان کرے گا۔ حضرت صاحب مجھے اس بات پر بڑا دکھ ہے، ایک بندہ گاڑی چلانا نہیں جانتا، ہم اس کو اسٹیئرنگ پہ نہیں بٹھاتے۔ یار لڑکی لڑکا شادی کی گاڑی چلانا جانتے نہیں ہیں، ہم ان کو اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیتے ہیں تو کام تو سارے خراب ہوتے ہیں۔ ہم شادی کے لیے یہ تو کہیں گے فرنیچر ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اتنا سونا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اتنے مہمان آئیں گے ان کے لیے یہ کھانا پکانا، یہ کرنا چاہیے۔ یار کبھی یہ سوچا ہے کہ جس کی شادی کرے اس کو شادی کے نکاح کے حقوق بھی بتلائے جائے، یار میاں بیوی کے حقوق بھی بتلائے جائے۔ پھر انجام کیا نکلتا ہے؟ مرد چاہتا ہے یہ میری لونڈی بن جائے، عورت چاہتی ہے یہ میرا غلام بن جائے، ہر کوئی اپنی رسا کشی میں لگا ہے، انجام پھر خراب نکلتے۔ میں کہتا ہوں اگر میاں بیوی دونوں ہتھیار ڈال دیں اور یہ کہیں آج کے بعد ہماری نہیں چلے گی، مرضی میرے آقا کی چلے گی، دیکھو ہر گھر سنتوں کا گہوارہ بنتا ہے کہ نہیں، امن کا گہوارہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، میرے پاس ایک کیس آیا، لڑکا کہنے لگا حافظ صاحب میرے سسرال والے اچھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا اس کو؟ کہنے لگا جی میری بیوی کو گھر میں بٹھا لیا ہے، بھیجتے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار بیٹھ جا ذرا، بیٹھا کے میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار مجھے ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دینا ہے، ماں باپ اپنی بچی کی شادی گھر بسانے کے لیے کرتے ہیں کہ اجاڑنے کے لیے کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی بسانے کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ لاکھوں روپیہ کھانے پہ لگاتے ہیں، لاکھوں کا جہیز دیتے ہیں، پھر لڑکے کو تحفے، اس کی ماں کو تحفے، اس کے باپ کو تحفے، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے چچا ماموں خالہ تائے چاچے کو تحفے۔ یار اتنا خرچ کرنے کے بعد اگر انہوں نے گھر میں بٹھانا ہے تو پھر شادی کیوں کی؟ بھئی گھر میں ہی بٹھانا تھا تو شادی کیوں کی؟ کہنے لگا مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی مجھ سے پوچھتے ہو تو تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر تیرا اخلاق اچھا ہوتا تیرے سسرال والے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا جاتے، بچی کو گھر نہیں بٹھا سکتے۔ حضرت جی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، میاں بیوی راضی تھے، وہاں قاضی بھی کچھ نہیں کر سکتا، میاں بیوی راضی۔ میں نے کہا تم تو کہتے ہو انہوں نے گھر میں بٹھا لیا ہے، بھیجتے نہیں ہے۔ میں نے کہا آؤ میں تمہیں سونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں، صرف ایک جھلک دکھاؤں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کی بیٹی مسلمان ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے اور مدینہ منورہ ہے۔ یار بچھڑا ہوا باپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ سے چلا ہے، مدینہ منورہ پہنچا ہے، اور جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ بتلایا تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابا ذرا باہر ہی کھڑے رہنا، میں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟
خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا ہی مشکل ہے. یا بچھڑا ہوا باپ باہر کھڑا ہو اور دروازہ نہ کھولا جائے. کیسا پیار دیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو. باپ باہر ہی کھڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، ملاقات کر سکتی ہو. دروازہ کھلا ہے، ابو سفیان اندر داخل ہوا ہے، لگا بستر پر بیٹھنے. بیٹی کہتی ہے ابا ذرا ٹھہرو ٹھہرو. کیا بات ہے؟ بیٹی نے آگے بڑھ کر بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا ہے. ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تم نے بڑا اچھا کیا، میں عرب کا سردار ہوں اور یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا، تم نے اچھا کیا طے کر دیا. بیٹی چلا اٹھی، کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں، بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا جائے. کیسا پیار دیا ہوگا.